کیا شہباز شریف نے بھی جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی رکوانے کی کوشش کی تھی؟ پاکستان کی تمام بڑی جماعتیں کیا امریکہ اور سعودیہ بھی تقرری کے خلاف تھے؟ جنرل عاصم کی تعیناتی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی کا کالم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعیناتی سے ملک میں جو قیاس آرائیاں اور پیش گوئیاں شروع ہو گئی تھیں اس کے بارے میں تو سب واقف ہیں، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے طویل اور تھکا دینے والے مشاورتی عمل کے بعد انہیں آرمی چیف نامزد کیا تھا۔ اب تک جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ، فیض حمید اور عمران خان نے جنرل عاصم منیر کی تعیناتی رکوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، مگر اب ایک اور دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ان شخصیات کے علاوہ موجودہ اور اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی رکوانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ جی ہاں، یہ دعویٰ سینئر تجزیہ کار و کالم نگار حفیظ اللہ نیازی نے اپنے تازہ ترین کالم میں کیا ہے، لیکن انہوں نے اس سے بھی بڑا دعویٰ یہ کیا ہے کہ نہ صرف پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں بلکہ امریکہ اور سعودی عرب نے بھی عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تقرری رکوانے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسی لیے کالم نگار کا ماننا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے اپنے کالم میں اس حوالے سے کئی حیران کن دعوے اور انکشافات کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پچھلی 6 دہائیوں سے وطن عزیز کی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ تحریکوں کا چشمدید گواہ ہوں۔ حاصل کلام کسی بھی حکومت کے خلاف سڑکوں پر آئیں امریکی اثر و رسوخ مدد کو آتا ہے۔ 75 سال سے امریکہ نے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کو پسند فرمایا ہے۔ بھارتی آسودگی اضافی ہے۔ عمران خان شخصیات واقعات کو مسخ کریں، توڑیں مروڑیں یا یوٹن لیں، واقعات پر موقف بار بار تبدیل کریں، سہولت بدرجہ عدم موجود ہے۔ مجال ہے 28 سالہ سیاست میں اس کیفیت میں لغزش، شرمندگی اور ندامت آڑے آئی ہو۔ عسکری قیادت کو ملکی سیاست کا مجازی خدا سمجھتا ہوں۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ماں بے پناہ طاقت، یہ سب عناصر ہوں تو بنتا ہے آرمی چیف۔ جنرل باجوہ نے اپنے 6 سالہ دور میں ان تمام عناصر کا بھرپور استعمال کیا۔ آخری دنوں میں جنرل عاصم منیر کی تعیناتی رکوانے کے لیے سب جتن کیے، اپنے ادارے تک کی پرواہ نہیں کی۔ جنرل باجوہ کا کردار ملک کی تاریخ میں مکاری، فریب اور جھوٹ سے مزین ہے۔ جیسے کسی سیاسی حکومت کی خرابی کا مکمل ذمہ دار حکومتی سربراہ ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ عسکری ادارے کے دلدل میں دھنسنے کا ذمہ دار بھی ادارے کا سربراہ ہوتا ہے۔ ادارے کی طرف سے موقف کے جنرل باجوہ کی مدد سے جنرل فیض عمران خان نیکسس گرفتار میں آیا۔ سرگنا معصوم ہے، عقل یہ ماننے سے قاصر ہے۔ مملکت کو عمران خان جیسے افریت کے حوالے کرنا باجوہ فیض پلان ہی تھا۔ جنرل فیض کو اس پروجیکٹ کا چیف ایگزیکٹو ہی سمجھا جائے گا، دو رائے نہیں۔ جنرل باجوہ کو فی الوقت نظر انداز رکھنا بہترین حکمت عملی ہے۔ پچھلے ہفتے اپنے کالم اور ٹی وی پروگراموں میں اپنے پونے 2 سالہ موقف کو دہرایا کہ جنرل عاصم کی تعیناتی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ملکی طول و عرض میں تحریک انصاف نے کوہرام مچا دیا، کفر تک کے فتوے لگا ڈالے۔ بلا شبہ جنرل عاصم منیر کا آرمی چیف بننا محیر العقول اور انہونہ واقعہ ہی تھا۔ سارے زمینی خدا باجماعت مقتدرہ بین الاقوامی طاقتیں عاصم منیر کی تعیناتی رکوانے کے لیے کیا جتن نہیں کیے۔ 6 نومبر 2022 موسمی تبدیلی کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے لیے جہاز پر سوار ہو ہی رہے تھے، بلکہ ٹویٹ بھی کر دی تھی کہ پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ کیا مجبوری تھی کہ اگلے ہی لمحے کسی دوسرے ملک کے جہاز پر سوار چند گھنٹے بعد جنرل عاصم منیر کی تعیناتی رکوانے کے لیے لندن پہنچ گئے تھے؟ دوسری طرف عمران خان نے تعیناتی رکوانے کے لیے بھرپور پلان ترتیب دے ڈالا۔ 1 نومبر راولپنڈی لانگ مارچ کا مقصد یہی کچھ تھا۔ عمران خان کو ناکام دھرنوں، لانگ مارچ کا وسیع تجربہ اس دفعہ ناکامی سے بچنے کے لیے نیا فارمولہ متعارف کرایا۔ درجنوں جلسوں میں شرکاء سے حلف لیا کہ تعیناتی رکوانے کے لیے جان مال اسباب قربان کرتے ہیں۔ جہاد اکبر کا نام دے ڈالا۔ قبل ازیں 23 اکتوبر کو ارشد شریف کا قتل ہوا تو عمران خان نے ملفوف الفاظ میں ایجنسیوں کے سربراہان کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ کالم نگار دعویٰ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک ارشد شریف قتل کا مقصد لانگ مارچ کو گرمانا اور کامیاب بنانا تھا۔ 1 نومبر کو لانگ مارچ کا آغاز ہوا تو عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہمیشہ کی طرح غیر موجود تھا۔ وزیر آباد میں عمران خان پر مہارت سے حملہ ہوا، گولیاں کنٹینر کی شیلڈ پھاڑ دی، ٹکڑوں کی صورت عمران خان اور دیگر ساتھیوں کو لگیں۔ میری حتمی رائے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ملک میں خانہ جنگی کے لیے تھا تاکہ مارشاء اللہ لگانا ممکن ہو۔ عمران خان کو حملے کی پیش کی خبر تھی، برملا اظہار کر چکے تھے، 4 لوگوں کو جاننے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ تیسرے دن جنرل باجوہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے راشد خلائی کے فون پر عمران خان کی بیمار پرسی کی تو ادارے کے 3 نام بتائے جو مبینہ طور پر حملے میں ملوث ہو سکتے تھے، جبکہ 4 ناموں کی ویڈیو بقول عمران خان لندن رکھوا دی تاکہ سند رہے۔ حفیظ اللہ نیازی کالم میں ہوش ربا انکشافات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے قائد نے ایک ناقابل یقین واقعہ بتایا۔ اکتوبر کے آخری ہفتے میں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے مل کر جنرل باجوہ کو دوسری توسیع دلوانے کا عزم دہرایا۔
چشمہ فلک نے دیکھا کہ اہم سیاسی رہنما لندن ڈیرے ڈالے، جنرل عاصم منیر کی تعیناتی رکوانے اور کسی تیسرے بندے کو آرمی چیف بنانے کی تجویز دے رہے تھے۔ لندن میں جہاں ہمارے قومی رہنماؤں کے ڈیرے، وہیں امریکی حکام بھی موجود، جبکہ سعودی شاہ سلمان کا پیغام لیے سعودی وزیر قدم بہ قدم سب باجماعت جنرل عاصم کی تعیناتی رکوانے پر متفق و مصر تھے۔ بھولنا نہیں، اکتوبر 2022 میں عمران خان نے بھی کمال ڈھٹائی سے میر جعفر کو دوسری توسیع دینے کا شد و مت سے مطالبہ فرما دیا۔ بقول جنرل ندیم انجم، جنرل باجوہ کو تاحیات آرمی چیف رکھنے پر اصرار کیا۔ بعد ازاں ایک وقت ایسا بھی کہ فرسٹریشن میں صدر عارف الوی کے ساتھ مل کر نوٹیفیکیشن سے کھیلنا تھا۔ پردے کے پیچھے ایک ایسا کردار بھی جو اسکرپٹ رائٹر اور ڈائریکٹر تھا، اپنا مستقبل داؤ پر لگا کر جنرل عاصم کا مستقبل ٹھکانے لگانے میں رات دن ایک کر رہا تھا۔ اکثر کردار اس کے استعمال میں تھے، آج کل اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ کالم نگار نے یہ سوال بھی پوچھا کہ کوئی بتائے جنرل عاصم کا قصور کیا تھا کہ تعیناتی رکوانے کے لیے زمانہ گردش میں تھا؟ کس کس نے کہاں کہاں تعیناتی رکوانے کی کیا کیا تدبیر نہیں کی؟ ایک اکیلا نواز شریف بمقابلہ اپنی پارٹی وطن مقتدرہ کا دباؤ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف متفق بین الاقوامی اثر و رسوخ بھی کیوں کر کامیاب ہوا کہ ذات باری تعالیٰ نے یہ تعیناتی اپنے دستے قدرت میں لے رکھی تھی۔ حفیظ اللہ نیازی نے کالم میں بانی پی ٹی آئی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عمران خان جنرل عاصم کی تعیناتی لندن پلان نہیں، اللہ تعالیٰ پلان تھی۔ میرے لیے عمران خان کی باہمی طرز تکلم کا تعین کرنا ممکن نہیں ہے۔ عمران خان سے مجھے صرف دو باتیں پوچھنی ہیں۔ کیا عمران خان اپنے چاہنے والوں کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ قتل کی سازش کرنے والے 4 افراد کے نام کیا ہیں؟ یا بعد ازاں 35 پنکچر کی طرح کندھے اچک کر فرما دیں گے کہ وہ 4 افراد سیاسی سٹینڈ تھا جو باجوہ اور فیض نے فیڈ کیا تھا؟ عمران خان لندن پلان کی غرض و قائد، ماہیت و اصلیت اور شامل کرداروں کی تفصیل بھی دیں گے یا ماننے چاہنے والوں کو محروم رکھیں گے؟ جنرل فیض کی گرفتاری ملک کی سیاسی و عسکری تاریخ میں ایک ایسا بھونچال کہ آفٹر شاکس تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ گرفتاری فیصلے کی گھڑی کو سر پر لے آئی ہے، ہر فریق آریہ پار کے دہانے پر ہے۔ کالم نگار نے اپنے کالم کا اختتام ان جملوں سے کیا کہ فیض حمید اگر اپنا پروجیکٹ ڈسمینٹل کر کے مجھے میرا 2017 کا پرانا پاکستان واپس کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس کی جان بخشی کے لیے تن من دھن سے حاضر رہوں گا۔ اگرچہ قومی مجرم اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، ان کے اصل انجام کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔